ہوتی ہے اس میں خاص طور سے جب کوئی قریبی عزیز رشتہ دار اس دنیا سے گزرتا ہے تو وہ کیفیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور غم ایک ایسی چیز ہے جو بانٹنے سے کم ہوتی ہے اور خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی لیے سنت ہے کہ آپ کسی کے ہاں جب میت ہوتی تو پرسہ دینے کے لیے تشریف لے جاتے اور وہ احکامات جو شریعت نے بیان کیے ہیں اسے بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النیاحۃ علی المیت، کسی کی موت پر اگر کوئی شخص نوحہ اور ماتم کرتا ہے، روتا اور چلاتا ہے، بدن کے اوپر مارتا ہے، کپڑے پھاڑتا ہے یا زبان سے ایسے الفاظ ادا کرتا ہے جو اللہ کی مشیت کے خلاف ہو، شریعت کے احکامات اور تعلیمات کے خلاف ہو، یہ سب نوحہ میں داخل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس واقعے پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جانوں اور مالوں میں کمی کر کے۔ جانوں میں کمی کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں سے کوئی قریبی عزیز رشتہ دار گزر جائے، یہ آزمائش ہے۔ ایسے مرحلے پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے، آپ نے ایک خاتون کو ایک قبر پر بہت بے طرح روتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا صبر کرو۔ اس نے کہا کہ میرا عزیز، میرا بیٹا گزرا ہے، میں جانتی ہوں غم کی کیا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی گزر گئے، بعد میں لوگوں نے جب بتایا مومنہ خاتون تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حاضر ہوئی اور درخواست کی کہ اللہ کے رسول میں پہچان نہ سکی تھی غم کی ذاتی کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے اس وقت جو جملہ کہا الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر تو وہ ہے جو صدمہ اولیٰ کے وقت کیا گیا، اور جب کوئی صدمہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اہل ایمان کی زبان پر جو جملہ نکلتا ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی ملکیت اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جب ہم نے اللہ کو مالک مان لیا تو مالک کو یہ اختیار ہے کہ وہ جو چاہے فیصلہ کرے اور خود ہم اس کے فیصلے پر دل سے اس کو قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وبشر الصابرین، ایسے لوگوں کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے۔ اور ہم عقیدے اور ایمان کے لوگ ہیں، اگر ہم غور کریں تو عقیدے کی ہر چیز تسلی کا سامان ہے۔ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے تمام لوگ اس دنیا سے رخصت ہوں۔ ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی زندگی اور موت کا وقت متعین کر دیا، اس سے ایک پل آدمی آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس ایمان کا بھی تقاضا ہے کہ اتنی ہی زندگی تھی۔ اب ایسے مرحلے پر جو کرنے والا کام ہے، پہلی چیز تو یہ صبر، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے حساب اجر اللہ تعالیٰ دے گا۔ دوسری چیز صبر کے ساتھ ساتھ جو احکامات نافذ ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے مختلف احادیث میں کہ مرنے والے کو 7 چیزیں فائدہ مند ہیں جو مرنے کے بعد آدمی کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ 3 چیز اس کی اپنی، ولد صالح و علم ينتفع به صدقۃ جاریہ، یہ مرنے والے کی ہے، نیک اور صالح اولاد، صدقہ جاریہ، انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو، مسجد بنانا، مدرسہ بنوا دینا یا بورنگ کھودوا دینا آپ کے دور میں، جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور علم ينتفع به، یہاں پر بڑی زبردست تعبیر ہے، شارحین نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ نفع دینے والے علموں کی وسیع تشریح ہے۔ ایک تو یہ کہ کتاب و سنت کی کوئی تعلیمات، دین کا کوئی علم ہو تو کوئی دعا یاد کرا دینا، یہ اول۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی اور چیز، جیسے کوئی شخص کسی کو ایسا کوئی ہنر دے دیتا ہے جس سے آدمی حلال روزی کماتا ہے، اپنی بیوی بچوں کی پرورش کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یا ایسی کوئی تجارت بتا دیتا ہے جس سے وہ مال کما کر کے خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے، زکوٰۃ اور صدقات نکالتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یہ سب اس نفع دینے والے علموں میں داخل ہے، ان کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اور یہ چیز کہ شریعت میں علموں کی تقسیم 2 ہے، نافع اور غیر نافع، یہ تقسیم ہے شریعت میں۔ تو نفع دینے والا علم، یہ 3 چیز مردے کی جو گزرا ہے اس دنیا سے، 4 چیز جو اس کے اپنے اعزاء اور اقارب کر سکتے ہیں، اگر اس کے کچھ روزے باقی ہوں تو اس کی اپنی اولاد روزہ رکھ سکتی ہے، اس کی طرف سے اس کی اپنی اولاد اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کر سکتی ہے اس کی، اور اگر اس کے اوپر حج فرض ہوا کسی وجہ سے وہ نہیں کر سکا ہے تو اپنا حج کرنے کے بعد
کیونکہ ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے دیکھا ایک شخص شبرما کے نام کا لبیک پکار رہا تھا. آپ نے پوچھا ماما نا شبرما، یہ شبرما کیا ہے؟ کہا میں شبرما کی لبیک پکار رہا ہوں. کہا پہلے اپنی لبیک پکارو پھر شبرما کی. تو اپنا حج کرنے کے بعد ان کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں. اور چوتھی اور ساتویں چیز کہ ان کے لیے دعائے مغفرت، یہ تمام اہل ایمان کو چاہیے کہ کریں، اور خاص طور سے اہل خانہ کو اس کی کثرت کرنا چاہیے، بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا کوئی بندہ یا بندی اللہ کی جناب میں پہنچ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے درجے کو بلند کرتا ہے. بندہ یا بندی اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ رب العالمین میرے عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا، پھر کس بنیاد پر میرے درجے کو بلند کیا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے فلاں بندے یا بندی نے تیرے لیے دعا کی، میں نے اس کو قبول کیا. اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر مومنین کے لیے کوئی شخص دعا نہیں کرتا ہے تو وہ خود اپنا نقصان کرتا ہے. اس لیے کہ اگر کوئی شخص اپنی دعا میں یہ جملہ کہتا ہے کہ تمام زندہ مردہ اہل ایمان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے، تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کے بدلے اس کو ایک نیکی دیتا ہے. تو اتنی زبردست نیکیوں کو وہ نقصان کرتا ہے. تو یہ چیز ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، جس کے وہ ضرورت مند ہیں. محبت کا اگر ہم کو ہے اپنائیت محبت، تو ہمارے اوپر یہ لازم اور ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعائیں کریں، زیادہ سے زیادہ ان کے لیے وہ کام کریں جو ان کے لیے فائدہ مند ہے. کچھ اہم چیز اور بھی ہے، اگر ان کے کچھ مالی امور ہیں اس کو فوراً صاف کر لینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی سخت تاکید کی ہے. خصوصاً قرض وغیرہ آپ کے پاس میت آئی، آپ نے لوگوں سے دریافت تو کیا، جب لوگوں نے بتایا کہ مقروض ہے، کسی نے ذمہ داری نہیں لی، تو آپ نے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ تم پڑھ دو. اور اس کے بعد جب مالی کشادگی آئی تو اللہ کے نبی اس کا خود ذمہ لے لیا کرتے تھے، یا کوئی صحابی. مالی امور کو درست کرنا. دوسری چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ تمہارے والدین جو ہیں ان کے رشتہ داروں اور ان کو دوستوں کا بھی احترام کرو. ان سے جو رشتے ہیں ان رشتوں کو باقی رکھنا، کیونکہ بنیاد جب ہٹ جاتی ہے تو رشتے عموماً کمزور ہو جاتے ہیں. بلکہ اللہ کے نبی نے ان کے دوستوں کا اکرام کرنے کے لیے کہا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے، ایک بزرگ آ رہے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ابا اتارا اور خچر دونوں ان بزرگوں کو دے دیا. لوگوں نے کہا کہ یہ دیہاتی آدمی کے تھوڑے میں خوش ہو جاتے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے والد کے دوستوں کا احترام کرو، یہ میرے والد کے دوست تھے. بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی جب جانور قربان ہوتا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کے آمیز تھے. تو ان رشتوں کا اور ان کا اکرام کرنا ہے. اور خاص طور سے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ باپ اور ماں یہ صاحبان ہوتے ہیں، ان کے گزرنے کے بعد بیٹوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ ان کا وہ کاندھا جہاں وہ سر رکھ کر کے درد و غم بیان کرتے ہیں، اپنی زندگی کے نشیب و فراز میں رائے اور مشورہ اور حوصلہ لیتے ہیں، مشکلات میں وہ گزر چکا ہوتا ہے. تو ان کے گزرنے کے بعد بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے درد و غم میں شریک ہوں، ان کے لیے حوصلہ بنے اور تمام اپنے بھائیوں کو سمیٹ کر کے لے کر چلیں. ایک ماں باپ کی شدید ترین خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں اور اس کے بعد اس کے اہل خانہ آپس میں ایک دوسرے کے درد و غم میں شریک رہیں، اور یہ شریعت کی ذمہ داری بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا اللہ کے نبی کے ذریعے یہ تعلیمات اور یہ تمام احکامات بھی ہے. ہم یہی چیز کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اہل توحید کا گھرانہ ہے، اور اقبال بھائی خاص طور سے یہ ہمارے بڑے عزیز دوست بھی ہیں اور عالم ہیں. اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ یہ ایک ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ، اور ان کی دیگر اولادیں بھی نمازوں کی پابند ہے. بس زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ ان کی زندگی جماعت کی، کار خیر کی، لوگوں کے ساتھ اخلاق اور اچھائی کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آئی کل جنازے میں، جب لوگوں نے تعریف کی اور ان کے اوپر تبصرے کیے تو وہ روایت یاد آئی. اور ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ رب العالمین ویسا ہی معاملہ فرما کہ لوگوں نے تعریف کی. اللہ کے نبی کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ گزرا، کئی مسلمانوں نے جب اس شخص کی تعریف کی تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ واجب ہو گئی. صحابہ کرام نے دریافت کیا تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اہل ایمان کے گروہ نے اگر کسی کے سچے اور صحیح ہونے کی گواہی دے دی تو اللہ نے اس کے اوپر جنت واجب کر دی. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. الہ العالمین ان کے سیئات کو حسنات میں بدل دے. اللہ تو بڑا رحم کرنے والا، بڑا کرم کرنے والا ہے. رب العالمین رحم فرما. اللہ ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے. رب العالمین الہ العالمین صبر، تکلیف،
اذیت، یہ مراحل ہوتے ہیں، اس پر تو ہی اس کی توفیق دیتا ہے، صبر کی تو ہی دلاسا دیتا ہے الہ العالمین۔ ایک صاحبان، ایک ذمہ دار اس گھر سے رخصت ہوا ہے، اللہ اس خلا کو پورا کر دے، ویسا شعور و ادراک، ویسی سمجھ عطا فرما رب العالمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ الہ العالمین اہل خانہ کو اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق نصیب فرما رب العالمین، ان لوگوں کو صبر کی توفیق نصیب فرما الہ العالمین، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔